ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی، اب بات کہاں سے کہاں پرائیویٹ سکولز، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ایجوکیشن پہ بات کریں تو یہ چیزیں بھی سب مل کے بات چلے گی. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جیسے میم نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہوم اکنامکس کے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرایا. میری نظر میں اگر دیکھیں نا، ہم ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجوکیشن کے پروسیس کو پورا ریسٹرکچر کر رہی ہے. ریسٹرکچر کر پہلے ہم بات کرتے تھے ریگولر کریکولمس کی، جنرلائزڈ کریکولمس کی، کہ جی کیمسٹری، فزکس، میتھس پڑھ لیا، ہر بچے نے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے. لیکن اب ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اب ہم کسٹمائزڈ کریکولمس کی بات کر رہے ہیں. جس طرح ہوم اکنامکس کی بات کی، اس طریقے سے میں بھی اپنی سلیم حبیب یونیورسٹی کی مثال دوں آپ کو، تو ہم اب اسپورٹس اینڈ فٹنس کے پروگرامس شروع کر رہے ہیں. ہم کاسمیٹکس، بی ایس ان کاسمیٹک سائنس شروع کر رہے ہیں. ہم اے آئی کے اوپر کورسز شروع کر رہے ہیں. اور ان سب چیزوں کی ہمیں نیڈ کس طرح لگی کہ اب جب ہمارے پاس بچہ انٹرویو دینے آتا ہے انٹرمیڈیٹ کا، وہ آلریڈی اپنے اسٹارٹ اپس لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ جی آپ نے 4 سال کی ڈگری پروگرام کرنا ہے؟ تو وہ تو ہم سے سوال کیا پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا سکلز ملیں گی، ہم کس طرح اپنے ایگزسٹنگ اسٹارٹ اپس کو اپ گریڈ کریں گے. سو اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنے کریکولمس کو کسٹمائز کرنا پڑے گا، کریکولمس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ ٹیچرس ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. ٹیچر ٹریننگز اینڈ آئی ٹی میں بھی اب مجھے لگتا ہے لوگوں نے بہت ایکسیل کر لیا ہے، بہت زیادہ ایکسیل کر لیا ہے. یہ ایپس اور یہ سب چیزیں اسی طرح آتی ہیں. آپ کوئی آفر ان کو کرنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک سمپل سی بات کروں، آپ کے لیے، سب کے لیے، میں اس وقت جو ٹی وی پہ سب سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آئسولیشن کو ہم چھوڑ کے ہم ایک وہ بنے، گروپ بنے، ایک کمیونٹی بنے. ہم لوگ وی آر ون آف دا لارجسٹ کمیونٹی آف ڈیسیژن میکرز ان پاکستان، ان ملٹیپل کنٹریز. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کریں، آپ کریں. اس کو کیسے یوز کرنا ہے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنل جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے تک تو پہنچ بھی نہیں پا رہی ہیں. جو اچھا ایک اور چیز، سوری ٹو سے، میڈیا مینجمنٹ ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس وہ نیوز آتی ہے جو آپ کو صرف سنانی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں پہنچتی ہے کہ جو آپ کو آپ کے کام کی نہیں ہے. ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ ایک کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ ہم سب اکٹھے ہوں، پیرنٹس ہوں، ڈیسیژن میکرز ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہو، میڈیا ہو، یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں. اکٹھے ہونے کے بعد ہم لوگ پھر ڈیسیجنس خود لیں اپنے لیے. ہم ڈپینڈنسی دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کیا ای ایجوکیشن لانچ کیا، بڑا زبردست سسٹم ہے، بہترین چیز ہے. بٹ اس کو ہماری طرف سے اس میں انپٹ نہیں ہے. آپ کی طرف سے انپٹ تھا؟ آپ کو ایڈ آن ہی نہیں کرو. یس، آپ کی طرف سے انپٹ تھا. ان کے جو پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جنہوں نے چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ان سے انپٹ ہی نہیں لیا گیا. کنٹریبیوشن ہی نہیں لے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کتنی چیزیں مسنگ ہوں گی. تو کیا ہم اس میں انپٹ دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک گروپ بننا چاہیے؟ آپ نے کہا سولوشن کی طرف، جی بالکل آپ صحیح سولوشن. ہمیں ایک گروپ بننا چاہیے اور ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ نہیں ہو کہ بس ٹھیک ہے ہم نے، وی ہیو ٹو ڈیسائڈ ناؤ دس از دا ٹائم. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. اور آج اگر پیرنٹس، میڈیا، اسکولز، ایجوکیشنسٹ، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، ڈیسیژن میکرز ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اگر ہم کرتے ہیں، میں آپ کو ریٹرن میں دیتا ہوں ود ان 5 years پاکستان یہاں سے یہاں آ چکا. آپ کے ساتھ 100% میں ایک پوائنٹ کہہ سکتی ہوں، ایک پوائنٹ پھر آپ کو دے رہی ہوں، آپ بولیے گا. دیکھیں، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو انوالومنٹ ہے. گورنمنٹ نے بہت دفعہ ایسی کوشش کی لیکن لوگوں نے اویل نہیں کیا. لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. 65,000 سوری آپ کی بات، آئی ٹی سینٹرز بنائے، بالکل کیے لیکن نہیں کیا. جی سر بالکل میں یہی بات کہنے والا تھا. دیکھیں بالکل آپ نے درست ایک چل رہی ہے فریکوینسی. مجھے بھی گورنمنٹ پی بھی سی آر سے کئی پتہ ایسے چلا پروجیکٹ انٹروڈیوس کر چکی ہے. ہم اس کو اون نہیں کرتے، اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس کو فیور نہیں کرتے. ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے کئی ایسے پروجیکٹ شروع کیے. کئی اور آپ جیسے دوسرے ایسے ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے، انہوں نے کئی انیشیٹوز لیے، مگر اس کو ہم اون نہیں کرتے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں سپورٹ نہیں کرتے. اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر ہی کم از کم اس کو سپورٹ کر دیجئے، اس کے بینیفٹس جو ہے اس کو اچیو کیجئے. ایشو کیا ہے کہ ہم کرٹیسائز کرنے پہ جب آتے ہیں نا، ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی چیز میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پازیٹیوٹی کو آپ دیکھیں کہ لائکس بھی نہیں ملتے. دس از اے بگ ایشو. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. ہمارے بطور قوم ہمیں ایسے جوہر تلاش کرنے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنا ہے، ایسے کلبس بنانا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟
میں بتا رہا ہوں میرا جو اسکول کا سیٹ اپ تھا 2000 میں بنایا, جیسے جنریشن زی آئی تو میں قدم وقت سے ساتھ ملا رہا تھا, اور میں نے کوشش کی, اور میں نے اسمارٹ کلاس روم اس وقت انٹروڈیوس کر دی تھی بہت پہلے, یعنی کہ اسی دور میں کر دی تھی. مجھے پتا تھا یہ جنریشن زی جو ہے, جو ابھی یونیورسٹی اور کالج میں موجود ہے, ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. میری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ ریکارڈ ملیں گے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن بھی یہ کر رہی ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اس بات کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں ڈیوائیڈ کر چکی ہے. ایک ایسے تعلیمی ادارے اور ایک ایسے پیرنٹس موجود ہیں جو پرانے کنونشنل میتھڈ سے چلے آتے ہیں, کچھ ایک جو ہیں جو ایلیٹ کلاس کو سرو کر رہے ہیں, یا ایک شعور رکھنے والے پیرنٹس کو سرو کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل لٹریسی کو, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں یوز کرنا پسند کرتے ہیں. وہ ہمارے جیسے اسکولوں کے پاس آتے ہیں, ہمیں شاباشی بھی دیتے ہیں اور وہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں. میں نے اسکول بنایا اس لیے ہے کہ وائٹ کالر لوگوں کی خدمت کریں. پیسے سے تو سر 25, 30, 40 ہزار روپے دے کر جو ہے, جیسے میڈم اسکول میں بھیج رہی ہیں ایسے اسکولوں میں بھیج کے وہ 5% پیس کر رہے ہیں. مجھے بتا دو میڈم, آپ سر میری بات سنیں, آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میری بچی ایک مشنری اسکول میں جاتی ہے جہاں کی فیس آپ روشن ایگزامپل ہیں. نہیں, آپ نے مجھے ابھی کہا کہ ایک, آپ نے مجھے کیا کہا کہ آپ تو بیٹھتی ہیں ایلیٹ لوگوں میں. ایک سیکنڈ, یہ تو میں پہلے کلیئر کر دوں, ایسا کچھ جی آپ تو ابھی بھی بیٹھی ہیں. پڑھے لکھے دیکھیں, پڑھے لکھے لوگوں کو میں ایلیٹ سمجھتی ہوں, میں پیسے والوں کو ایلیٹ نہیں سمجھتی. ایک سیکنڈ دیکھیں, میں گاڑیاں, پیسے, یہ سب سے لوگوں کو ایلیٹ نہیں مانتی, میں ان کو ایلیٹ مانتی ہوں جن کے پاس شعور ہے, نہیں پڑھائی میں اچھے ہوں, پڑھے لکھے لوگوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے, نالج ملے. دوسرا آپ نے کیا کہا, میری بچے جاتے ہیں, آپ نے ابھی بولا کہ جن اسکولوں میں جاتے ہیں, مشنری اسکول ایک ایسے اسکول ہیں جہاں کوئی شور شاہ نہیں ہوتی, کوئی برتھ ڈے پارٹیز نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, نہ آپ اسکول میں جا کے چیزیں بانٹ سکتے ہیں. آپ کے والے اسکولز میں پوری برتھ ڈے پارٹیز کروائی جا رہی ہوتی ہیں. بچے جو مگر ہم فیس کیا لے رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں, بتانا یہ چاہ رہا تھا. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ آپ فیس اتنی لے رہے ہیں اور آپ ٹیچرز کو یہ دیں, کیا آپ ٹیچرز کو سمر ویکیشنز کی فیس دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں, سیلری دیتے ہیں. ایگزیکٹلی سیلری ملتی ہے. میں نے کووڈ میں ریکارڈ دکھاؤں گا, کووڈ میں آئی ہیو پیڈ. فرسٹ ایئر نہیں ملتی ہے, سیکنڈ ایئر سے ملتی ہے.